میں سر ایز میئر اور ایز اے پالیسی میکر اور ایز انفورسر آف لا میں اینڈ رزلٹ پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں بیکاز دی اینڈ جسٹیفائز دا مینس. تو آپ نے جو بات کی ہے بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرینس اگر میں سوچنا شروع کر دوں میرے خیال میں پھر تو کچھ ہو ہی نہیں پائے گا. یہ 40 سال کا ٹینیور تو میرا ہے نہیں. میں تو 4 سال کے لیے آیا ہوں, کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اپنا شہر اپنا گھر ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ہسپتال بنا کے ایم سی کا پیڈل بی ایریا میں, اس کا نام تھا کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز. اس نیت کے ساتھ بنا کہ کارڈیک کیئر میں امیڈیٹ آپ کو رسپانس چاہیے ہوتا ہے, NICVD دور پڑتا ہے, تو زمانے کی سٹی گورنمنٹ نے اس کو بنا لیا. جب سٹی گورنمنٹ نے بنایا تو اس کا سروس اسٹرکچر, اس کا فائنینشیل ماڈل وہ بنانا بھول گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چندے پہ ہی چل رہا تھا, پھر لوگوں کی ہیجمنی تھی, وہ اپنے حساب سے چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے تھے. میں نے بیچ میں کوشش کی کہ NICVD ہیز بیکم اے سکسیس اسٹوری. تو میں نے کہا یار جب پیشنٹ ایونچولی جاتا ہے NICVD ہے تو کیوں نہ میں اس فیڈرل بی ایریا والے سینٹر کو بھی NICVD کے ساتھ لنک کر دوں, تو لوگوں کو بہتر سروس مل جائے گی. لالو کھیت ہو, بن قاسم ہو, اورنگی ٹاؤن ہو, غریب ایریا ہیں یہ پرائیویٹ اسپتال آغا خان یا ٹبا افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے NICVD کی مینجمنٹ سے بات کیا, گورنمنٹ سے بات کی کہ جی پلیز آئی نیڈ یور ہیلپ ان دس. گورنمنٹ واز ویری فورتھ کمنگ کہ ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں. جب کرنے کا فیصلہ کیا تو پالیٹکس کم ان ٹو دا وے کہ جی یہ تو آپ یوزرو کر رہے ہیں اختیار کو, تو وہ فیصلہ وہاں رک گیا. میں میئر بنا ایڈمنسٹریٹر کے بعد. میئر بننے کے بعد میں گیا تو مجھے ایک پیچھے اس کی ایک شاندار عمارت نظر آئی. گرے اسٹرکچر تھا اس کا, آلموسٹ فنشڈ, کمپلیٹڈ. میں کہا یار یہ کیا ہے؟ کہتے سر یہ ہم بلڈنگ بنا رہے تھے ہاسپٹل کی. میں نے پوچھا کہ ہاسپٹل کی جو ایگزسٹنگ بلڈنگ ہے وہ آپ کی بالکل جیم پیک ہو چکی ہے؟ جواب تھا نہیں. تو میں نے کہا وائی ڈو یو نیڈ دس بلڈنگ؟ کہتے سر وہ فیوچر ایکسپینشن کے لیے کام ہے. فیوچر ایکسپینشن کیا ہے سر؟ وہ ہمارے ہاسٹل بن جائیں گے, ہمارے اسٹاف کے کمرے بن جائیں گے وہاں پہ. میں نے سوچا ذہن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. میں نے کہا کووڈ کے بعد ہمیں پیرامیڈیکل اسٹاف کی امپورٹنس کا اندازہ ہوا. تو میں نے کہا جی ایک زمانے میں KMC اپنا نرسنگ اسکول چلاتی تھی, تو کیوں نہ ایک نرسنگ اسکول پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہاں پہ اسٹیبلش کریں. ہم نے پروسیس اسٹارٹ کیا, پیپل کیم فارورڈ اور ہمیں ایک پروپوزل آیا. جب پروپوزل آیا تو اس کے اندر 2 ٹارگیٹس تھے میرے ذہن میں. ایک ٹارگیٹ تو آپ نارملی دیکھیں گے کہ جگہ آپ دے رہے ہیں تو آپ کو رینٹ آنا چاہیے. میرے ذہن میں ٹارگیٹ تھا کہ an asset which is not utilized is not an asset. If the land is there, it is meant for the people of the city of Karachi. If the building is there, it is meant for the people of the city of Karachi. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں کہا جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں نرسنگ اسکول اسٹیبلش کریں. ہم نے جب پروپوزل کو فائنلائز کیا تو 270 سیٹس فار الاٹڈ, اینڈ اگین ڈاکیومنٹڈ بات کر رہا ہوں, 270 سیٹس الاٹڈ بائی پاکستان نرسنگ کاؤنسل اس ادارے کے پاس تھی. ہم نے انگیج کیا, ہم نے کہا آپ 100 بچیوں کو فری آف کاسٹ پڑھائیں گے آن دا اسکالرشپ آف KMC. اس کا فائدہ جو پڑھنے جاتے ہیں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے فیس پے کرنی پڑتی ہے ان کو, اور 60-65 ہزار روپے ان کی پہلی تنخواہ ہوتی ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ انگیج کر کے اس کانٹریکٹ کو فائنلائز کیا, پبلک کر چکے ہیں اس چیز کو. آج وہ نرسنگ اسکول چل رہا ہے. اس نرسنگ اسکول سے بچے بچیاں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کو وہ تعلیم حاصل مل رہی ہے, پروفیشنل تعلیم مل رہی ہے, اور گارنٹیڈ تنخواہ بھی ان کو ملے گی. کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑے امپلائر ان کے ہم ہی ہوں گے, ہمارے 14 اسپتال خود موجود ہیں. Now, So you defend it. You defend public-private partnership. I defend it because I think this BOT, which is build, operate, transfer, this public-private partnership, I defend PPP.